बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मज़हर इकबाल हूँ। नाजरीन, आज शो के आगाज़ में आपसे गुजारिश करनी है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचती रहें, आपके साथ एक ताल्लुक़, एक राब्ता बना रहे। अब आ जाए जी ख़बरों की तरफ। और इम्पॉर्टेंट तरीन ख़बर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि अगर उन्हें आइंदा 5 साल के लिए हुकूमत मिल जाए तो वो पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे, पाकिस्तान को मुआशी तौर पे अपने पैरों पर खड़ा कर देंगे। अब ये बात वो शख्स कह रहा है जिसने 8 माह में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, पाकिस्तान की मईशत को ज़मीन बोस कर दिया है और पाकिस्तान के 22-24 करोड़ अवाम को खून के आंसू रुला दिया है। ये बात वो शख्स कह रहा है जिसके बरसरे इक़्तिदार आने से पहले 8 साढ़े 8 माह कबल पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की करती हुई मईशत थी, 6% की शरह से तरक्की हो रही थी और जो सियाहत है उसके हवाले से पाकिस्तान दुनिया में एक मुकाम बना रहा था, यानी टूरिज़म प्रमोट हो रहा था। अब टूरिज़म की बजाय एक दफ़ा फिर टेररिज़म आ गया है। ये टूरिज़म से टेररिज़म तक का सफ़र पाकिस्तानी कौम ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत की सरबराही में सिर्फ 8 साढ़े 8 माह में तय किया है। अगले 5 साल वो शख्स मांग रहा है जिसके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है, डॉलर पाकिस्तान में है नहीं है और धमाके एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में आ चुके हैं। वो दहशत गर्दी जिसको पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जानों की कुर्बानी देकर ख़त्म किया था जिस दहशत गर्दी को, वो दहशत गर्दी एक दफ़ा फिर अपने बदतरीन रूप के साथ मौजूद है पाकिस्तान में। 25 दिसंबर यौम पैदाइश कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, उस दिन बलूचिस्तान में उस दिन भी धमाके हुए, उससे पहले भी धमाके हुए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो दहशत गर्द हैं उन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और ये सब कुछ इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौर में हो रहा है। और शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मुझे अगले 5 साल दे दें। शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत की तबाहकारियाँ, जो नाकामियाँ हैं, उनकी दास्तान बड़ी तवील है। वो मुल्क जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने आ रहे थे, अब उन्हीं ममालिक में से अमेरिका को ले लें, बरतानिया को ले लें, ऑस्ट्रेलिया को ले लें, सऊदी अरेबिया को ले लें। ये 4 मुल्क तो तहरीरी तौर पे अपने शहरियों को एडवाइस जारी कर चुके हैं कि वो ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में गैर ज़रूरी सफ़र से बचें, महफूज रहें, अपने अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें। अब जब इस किस्म की एडवाइजरीज़ कोई मुल्क अपनी शहरियों को जारी करता है तो जिस मुल्क में वो लोग रह रहे होते हैं उस मुल्क के हालात का अंदाज़ा पूरी दुनिया को हो जाता है। अब देखें, जब अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब जैसे लोग, जैसे ममालिक अपने शहरियों को पाकिस्तान के हवाले से एडवाइजरीज़ जारी कर रहे हैं, तो कौन यहाँ सरमायाकारी करेगा? किस तरह की सरमायाकारी की तवक्को कर रहे हैं ये इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म? और मैं आपको बताता चलूँ कि हालात सिर्फ यहीं तक नहीं हैं। टोयोटा मोटर्स ने अपनी प्रोडक्शन पाकिस्तान में बंद कर दी है, सुजुकी मोटर्स ने अपनी प्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तान में बंद कर दी है। पाकिस्तान की जो मुकामी सनतें हैं तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। लाखों लोग जो हैं गुज़श्ता 8 साढ़े 8 माह के दौरान बेरोज़गार हो चुके हैं और भूख नाच रही है, नंगा नाच कर रही है भूख पाकिस्तानियों के आंगन में। और ये सब कुछ हुआ इस इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, जो कि अब कह रहा है कि मुझे अगले 5 साल दे दिए जाएं। आप जो इस वक्त आप बरसरे इक़्तिदार आए हैं, आप करने क्या आए थे? आप तो मुल्क की मुआशी सूरत हाल को ठीक करने आए थे। बकौल आपके इमरान खान ने मुआशी सूरत हाल ख़राब कर दी थी, बकौल आपके महंगाई बहुत ज़्यादा थी, आपने मुआशी सूरत हाल ठीक कर ली, आपने महंगाई ख़त्म कर दी। वो आटा जो कि 55-60 रुपये किलो मिल रहा था आज 140 रुपये मिल रहा है। पाकिस्तान में जो दवाइयाँ हैं वो मौजूद ही नहीं है, उन दवाइयाँ बनाने के लिए खाम माल ही नहीं है, डॉलर नहीं है पाकिस्तान के पास, एलसीज नहीं खुल रही, प्याज तक पाकिस्तान में 220-230 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। तो आप करने क्या आए थे?
آپ کرنے آئے تھے NRO 2 لینے، آپ اپنے کیسز کو ختم کرانے آئے تھے، اپنے بیٹے کے کیسز ختم کرانے آئے تھے، آپ اپنے دوسرے بیٹے سلمان شہباز کی پاکستان میں محفوظ واپسی کا راستہ بنانے آئے تھے۔ اب ایک کام آپ کا رہ گیا ہے کہ آپ اپنے بڑے بھائی کی پاکستان میں محفوظ واپسی چاہتے ہیں۔ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، لیکن آپ نے اپنے NRO 2 کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 5 سال اور دے دیے جائیں۔ شہباز شریف صاحب، پاکستانیوں کو زخم تو آپ لگا چکے، اب آپ ان زخموں پہ نمک تو نہ چھڑکیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں مجھے 5 سال دے دیں۔ یہ کس اپنا اعتماد پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ اسلام آباد میں جہاں آپ کی حکومت ہے 27-28 کلومیٹر پہ، وہاں تک تو آپ بلدیاتی انتخابات فیس نہیں کر پا رہے۔ آپ نے دوسری مرتبہ بلدیاتی انتخابات یہاں پہ ملتوی کرا دیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 80% سے زیادہ نشستیں جیت رہی تھی اسلام آباد میں، اور آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ مل کر بلدیاتی انتخابات ہی کو ملتوی کرا۔ کہاں تک بھاگیں گے آپ؟ پنجاب میں آپ بھاگ رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں آپ بھاگ رہے ہیں، اپنا سندھ میں آپ بھاگ رہے ہیں، اسلام آباد میں آپ بھاگ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ انتخابات آپ کی چھیڑ ہو گئی ہے۔ جب آپ کو بھئی سیاستدان تو وہ ہوتا ہے جو کہ کہے کہ ہم کسی وقت بھی عوام کے پاس جانے کو تیار ہے، اور آپ ایک ایسے سیاستدان ہیں، نہ صرف آپ بلکہ آپ کے ساتھ PDM میں شامل تمام جماعتیں اس وقت ان کو نفرت ہے انتخابات کے نام سے، انہیں نفرت ہے عوام کے پاس جانے سے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کون دے گا آپ کو 5 سال؟ وہ جو 5 سال آپ کو دیتے تھے نا، دیے تھے، جو دینا چاہتے تھے، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ میں جنرل باجوہ صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آج کل وہ نئے چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو باجوہ ڈاکٹرین ہے وہ آگے چلتی رہے، لیکن ایسا نظر نہیں آتا، کیونکہ جو معاشی بدحالی ہو چکی ہے پاکستان کو، معاشی طور پہ جو آپ نے تباہ کر دیا ہے، اس کے اثرات اب پاکستان کی افواج پہ بھی پڑ رہے ہیں۔ میں ڈیٹیل میں جائے بغیر، اگر ایک ویلاگ میں سن رہا تھا میجر عادل راجہ صاحب کا، وہ بتا رہے تھے کہ ان کے ایک دوست ہیں، بریگیڈیئر صاحب ہیں، وہ UN میں ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی، اور اپنی پوسٹنگ کے دوران انہوں نے کچھ ڈالرز بچا کے تو بینک میں جمع کرا دیے۔ جب وہاں سے واپس آئے تو دفتر جا رہے تھے، باوردی تھے، یونیفارم میں تھے، بینک میں گئے اور انہوں نے کہا کہ میرے یہاں پہ کچھ ڈالرز جمع ہے تو میں کچھ نکلوانا چاہتا ہوں۔ 3-4-5 دن کی مسلسل کوشش کے بعد وہ اپنے ہی ڈالر جو کہ انہوں نے بینک میں رکھے تھے وہ واپس نہیں لے سکے، اور بڑا احسان کیا بینک والوں نے ان کے اوپر کہ ان کو کہا کہ ہم آپ کو 3 دن تک $500 یومیہ دیں گے، یعنی 3 دن میں $1500 آپ کو دیں گے، باقی ڈالرز کب ملیں گے کوئی پتہ نہیں۔ اور عام بندہ جن کے ڈالر میں اکاؤنٹس ہیں ان کو 2-2 3-3 ہفتے کا ٹائم دیا جا رہا ہے کہ آپ واپس آئیں اور پھر آپ کو جو ہے وہ ڈالر دیں گے، پتہ نہیں دیں گے یا نہیں دیں گے۔ تو یہ تو آپ نے معیشت کی حالت کر دی ہے، اور دہشت گردی جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ ہی کے دور میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک MNA ہے مراد سعید، وہ چیختا رہا، چلاتا رہا کہ دہشت گردی واپس آ رہی ہے، فلاں جو دہشت گرد گروپ ہے وہ سر اٹھا رہا ہے، لیکن آپ کو فرصت کہاں تھی؟ آپ تو عمران خان کو گرانے میں لگے ہوئے تھے، آپ تو یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نیست و نابود ہو جائے۔ وہ تو نیست و نابود ہوئی نہیں، لیکن آپ نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، پاکستان کے امن و امان کو تباہ کر دیا، اور پھر آپ مانگ رہے ہیں کہ جی مجھے 5 سال دے دیں۔ کس منہ سے آپ شہباز شریف صاحب 5 سال مانگ رہے ہیں؟ ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑی خبر دیتا چلوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور تک جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیک چینل رابطے ہو رہے تھے، لیکن سارے کے سارے بے اثر تھے، ان کا اثر کوئی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ نیت ٹھیک نہیں تھی۔ جنرل باجوہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بیک چینل رابطے جو ہیں وہ کامیاب ہوں اور ان کے نتیجے میں پاکستان میں انتخابات ہوں، تاکہ یہاں پہ معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھیں، اس لیے بیک چینل رابطے کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ پھر نئی قیادت آئی جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں، تو بیک چینل رابطے کچھ عرصے کے لیے جو ہیں وہ بند ہو گئے تھے، اور پھر اعلان بھی ہوئے تھے کہ ہم نیوٹرلز ہیں، ہم اے پولیٹیکل ہیں، اور ہم سیاست میں عمل دخل ہمارا نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کی ایک واضح حقیقت یہ ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ ایکشن میں نہیں آئے گی تب تک پاکستان خوشحالی کے راستے پہ یا
موو فارورڈ نہیں کر سکے گا۔ سو خبر یہ ہے کہ بیک چینل رابطے ایک دفعہ پھر شروع ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے صدر ڈاکٹر عارف علوی عمران خان کے مینڈیٹ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، اور اس وقت تک کی اطلاع یہ ہے کہ اس بات پہ بڑی حد تک اتفاق ہو گیا ہے کہ مارچ اور اپریل، موسٹ پروبیبلی اپریل میں پاکستان کے اندر عام انتخابات کرا دیے جائیں گے، کیونکہ وجہ میں آپ کو بتا چکا کہ پاکستان کی معاشی حالت اتنی بری ہو چکی ہے کہ اگر موجودہ امپورٹڈ حکومت کو لنگر آن کیا گیا یا ان کو اور موقع دیا گیا تو پھر پاکستان کو سری لنکا بننے سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ یہاں پہ افراتفری پہلے ہی پھیلی ہوئی ہے، لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگیں گے، اور حالت یہ ہو جائے گی کہ میں اب کیا، جس کے ہاتھ میں روٹی ہوگی لوگ روٹی چھیننے کے لیے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں گے۔ یہ حالت ہو چکی ہے، 35 سے 40 روپے کی روٹی باہر بک رہی ہے، عام آدمی کی تو پہنچ میں نہیں رہ گیا۔ سو جو مقتدر حلقے ہیں جو پاکستان میں فیصلہ سازی کے عمل میں شامل ہوتے ہیں اور بڑی ان کی اہمیت ہے، انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب اس موجودہ امپورٹڈ حکومت کو مزید پاکستان پہ مسلط نہیں رہنے دیا جائے گا۔ موڈیلٹیز طے ہو رہی ہیں جی، اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر میں آپ کو دے دوں کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کے نام پہ بڑی حد تک اتفاق ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان کے آئندہ نگران وزیر اعظم ہوں گے، اور جو اگلا بجٹ ہے وہ بھی ڈاکٹر حفیظ شیخ دیں گے، کیونکہ امپورٹڈ حکومت کے بس کی بات نہیں رہ گئی کہ وہ بجٹ دے، بجٹ کو فائنانس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں اگر معاشی بدحالی پہ بات کروں تو بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں کہ ریمیٹنسز میں کمی ہو گئی ہے، آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، کوئی آپ کے اوپر اعتبار نہیں کر رہا۔ IMF کا جائزہ مشن جو ہے وہ پاکستان نہیں آ رہا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کہ دسمبر میں پیسے مل جانے چاہیے تھے، بلکہ نومبر میں وہ جائزہ مشن آ جانا چاہیے تھا، بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب وہ مارچ سے پہلے نہیں آئیں گے۔ یعنی جو IMF ہے، یہ دیگر مالیاتی ادارے ہیں، جو کریڈٹ ریٹنگز کے ادارے ہیں، وہ اس حکومت سے بات نہیں کرنا چاہ رہے۔ وہ اگر بات کریں گے بھی تو عبوری حکومت سے بات کریں گے، نگران حکومت سے بات کریں گے، اس لیے اب نگران حکومت سامنے نظر آ رہی ہے۔ چند دنوں کی، چند ہفتوں کی بات رہ گئی ہے، اور اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی، پاکستان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔